ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارے پاس 2 سیگمنٹ ہیں, 2 مہمان ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان ہے. ہم ان سے جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے, دنیا فیس کر رہی ہے, پاکستان کے داخلی مسائل, پاکستان کے باہر جو بیرونی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے, اور پاکستان کے اندر جو بہت ساری اور ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی اہم گیسٹ ہیں محمد علی درانی, سابق وفاقی وزیر, سینئر سیاستدان. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر لوگ آپ کو سننا چاہیں گے. میں چھوٹا سوال کروں گا, کوشش کروں گا کیونکہ 25 منٹ کا سیگمنٹ ہے آپ کے ساتھ. پاکستان جو اس وقت صورتحال ہے, جو بیرونی چیلنجز ہے پاکستان کو, داخلی مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام کا مسئلہ ہے, معاشی بحران کا مسئلہ ہے, عوام کی جو اس وقت حالت ہے, اور جو اس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے اس سے خطے کی حالات, اور خاص طور پر پاکستان اور پاکستانی عوام پہ اس کے اثرات, کیسے دیکھتے ہیں سر ان سب باتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر ملک کی سچویشن کو تقسیم کیا جائے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ حالات ہیں جو ملک کی سرحدوں سے باہر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجنگ صورتحال ہے. پاکستان چاروں طرف سے اس وقت چیلنجز میں گرا ہوا ہے. انڈیا کی طرف سے ابھی آپریشن سندھور جاری ہے, ادھر سے افغانستان کے ساتھ ہماری ایکٹیو ایک کنفرنٹریشن اور دہشت گردی کا آن سلاٹ جاری ہے. پیچھے سے ایران کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ دنیا کا اس وقت ایک قسم کی تیسری عالمی جنگ کا وہ ایک ابتدائی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ اسرائیل اور امریکن انٹرونشن جو ہے اس نے پورے خطے کی سیاست کو ہلا کے رکھ دی ہے. لیکن ان تمام بیرونی چیلنجز کے باوجود ہماری سرحدیں اور ہماری سرحدوں سے باہر کے ایون ہماری ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ بھی جو معاملات ہیں اس میں پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے اس وقت پوری مسلم ورلڈ کے اندر, اور پاکستان نے اس وقت ایک احترام کا مقام بھی حاصل کیا ہوا ہے. اور پاکستان کی جیوگرافی جو ہے وہ اس وقت اس کو بہت وہ بھی ایک اہمیت دے بھی رہی ہے. اور پاکستان کی جو مارکہ حق ہوا انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد پاکستان کی ایک بہت بڑا وہ بن چکا ہے, امیج بن چکا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. تو یہ تو ایک چیلنجز بھی ہیں اور اس کے ساتھ مقابلے کی استطاعت بھی موجود ہے. لیکن دوسرا جو اینڈ ہے وہ ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سرحدوں کے اندر عوام ہیں, پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کے سیاسی حکمران ہیں, پاکستان کے عوام کے جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ ہیں. تو وہ اور جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہے. تو میں اس معاملے میں بہت ہی فکر مند بھی ہوتا ہوں اور رنجیدہ بھی ہوتا ہوں کہ ہم جو اتنی بڑی دنیا کے اندر ہم نے اپنی ایک حیثیت بنائی ہوئی ہے, جب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے منہدم ہو رہا ہے, گر رہا ہے. مطلب معیشت کا کوئی کل سیدھی کرنے میں حکومت کامیاب نہیں ہے سوائے اس کی تشہیر کرنے کے. جو نہ ہوئی ہوئی چیزوں کی تشہیر میں ہم لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف ایکسپورٹس کا معاملہ ہے وہ بھی دگرگوں ہے. جو گورننس کے معاملات ہیں ان کے اندر بہتری کے کوئی اثرات اور کوئی امکانات نظر نہیں آتے. اسی طرح عوام کے لیے جو ہے کہیں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال تیسری طرف یہ ہے کہ سیاسی ٹکراؤ جو ہے وہ اس سیاسی ٹکراؤ کو حکومت کسی صورت میں ختم کرنے کی طرف آنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے, بلکہ ان کی کوشش ہے کہ اس ٹکراؤ کو مزید بڑھایا جائے. اور پھر یہ ہے کہ عوام کا اعتماد اور عوام کے ووٹ کا اعتماد بھی چونکہ حکومت کو اس طرح سے حاصل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ دنیا کے اندر موجود پاکستان کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں
ان کو اندرونی معاملات جو ہیں وہ اس کو کینسل کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ فاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حکمران جو ہیں ان کے اللہ تللے ہی وہ 12 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور وہ مطلب وہ کہیں ان کی نظر میں عوام کا کوئی ایشو شاید ایشو رہا ہی نہیں ہے، اور عوام سے انہوں نے اپنا ناطہ ہی توڑ لیا ہے، اور عوام کو اقتدار سے بھی انہوں نے نکال دیا ہے، اور عوام کو اپنی معیشت سے بھی پاکستان کی نکال دی ہے۔ عوام کو صرف رکھا ہوا ہے کہ ان کو رہن رکھ کے ان کے نام پہ قرضہ لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت سر، یہ جناب میں ذرا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر کہ اس موقع پہ جب کہ تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، جو اس وقت ایک طرف ہماری جنگ ہے، کیونکہ دہشت گردی کا یہ واقعہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، اور وہ زمین استعمال ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید طالبان کی حکومت آئے گی تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آخر بہت ساری ڈپلومیٹک ساری چیزیں کرنے کے بعد، پاکستان کی ہر طرف اور بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود، آخر میں ان دہشت گردوں کے نشانے جو مقام ہے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ایک طرف تو یہ جنگ ہے، لیکن دوسری طرف اس وقت جو ایران میں جنگ ہے، جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جیسے تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اب اس میں ایران بھی ہے جو کہ پاکستان کے برادر اسلامی ملک ہے، اور ہمارے ساتھ سرحد، بہت بڑی سرحد ہے اس کے ساتھ۔ دوسری طرف خلیج ممالک ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، سعودیہ ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور ظاہر ہے کہ آگے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا تو خیر ہم اس کے بارے میں تو جو رائے رکھتے ہیں پاکستانی اور پاکستان کی حکومت سب کو پتہ ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب ایک طرف ایران برادر ملک ہو اور دوسری طرف ہمارا پڑوسی بھی ہو، پھر ہمارا خلیج کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاشی، سرمایہ کاری اور بہت سے، تو کیسے اس کو بیلنس کیا جائے؟ اور پاکستان کے لیے کس طرح ہے کہ ان دونوں میٹرز کو بیلنس کر کے چلے تاکہ دونوں گروپ جو ہیں وہ پاکستان سے کم از کم پاکستانیوں سے یہ امید رکھیں کہ جی وہ ایک بیلنس اپنی حکمت عملی کر رہے ہیں، اور ہم لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے سر؟ جی کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ دیکھیں، یہ ایک سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اور پاکستان اس چیلنج سے مفر بھی نہیں ہے کہ اس سے آپ نکل بھی نہیں سکتے کہ نہیں جی ہم نہیں ہیں، ہم تو اس میں ہیں، اور ہمیں اس میں رہنا بھی ہے، ہمیں اس میں ایک مثبت رول بھی ادا کرنا ہے، اور ہم نے اس میں سے اس کی بہتری کے لیے اقدامات بھی اٹھانے ہیں۔ اب جو یہاں تک تعلق ہے مڈل ایسٹ کے معاملات میں، اب تک جو پاکستان کی پالیسی رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک اور پاکستان کی فارن آفس کی جو اس سے متعلق جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں، بلکہ اگر آپ 47 سے اب تک آ جائیں تو پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز ہو، دنیا کے اندر ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے، اور انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہو، اور آج بھی پاکستان کا موقف جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے۔ لیکن اب جب ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے ایران اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے درمیان، تو اس میں اب ایک تو یہ حقیقت ہے، اب یہ پورے ہمارے مڈل ایسٹ کے لیے، پوری مسلم ورلڈ کے لیے بھی یہ ایک لیسن بھی ہے کہ نہ دولت کے انبار اور نہ ہی بلند و بالا عمارات وہ آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ تحفظ اگر دے سکتا ہے تو آپ کی ٹیکنالوجی آپ کو دے سکتی ہے، آپ کی سائنس آپ کو دے سکتی ہے، آپ کے قوم کی جو ترقی ہے وہ آپ کو دے سکتی ہے، اور دفاع کے بغیر جو ہے آپ اپنے مفادات کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ اب کل جو امریکن انٹیلیجنس کی جو ہیڈ ہیں اس کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو جو ہے ایران اور چائنا اور جو دوسرے چیلنجز ان کے لیے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے اس کو بھی لنک کیا ہے، تو اس سے پاکستان کو بڑا کلیئر میسج یہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو جو اسرائیل ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو لابیز ہے مغرب کی، وہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہے ہیں۔
اور پاکستان کا جو مطلب دفاعی اہلیت ہے وہ آج حقیقی معنوں میں یہ غلط سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی کہ وہ پوری مسلم امہ کے تحفظ کی ایک علامت بنی ہوئی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں ایک تو اس لیکن سر فورن آفس نے آپ نے جس چیز کو اس وقت بیان کیا ہے اس میں پاکستان کے فورن آفس نے اس چیز کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنی صرف دفاع کے لیے، کیونکہ جو کچھ بھی اس کا ہے وہ بہت ہی جو اس کے ایٹمی میزائل ہیں یا جو میزائل ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے ہے، وہ کسی ملک کی جارحیت کے خلاف نہیں ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. تو فورن آفس نے تو بہت کلیئر اس کو انڈوز کیا ہے. دیکھیں یہی تو ہماری فورن آفس کی اس وقت کی، میں نے جس کی تعریف بھی کی کہ فورن آفس ہمارا بہت ایفیشینٹلی ایکٹ کر رہا ہے اور بڑا ڈائریکشنلی کر رہا ہے. لیکن اس وقت ہمارا ری ایکشن تو ایک حقیقت پہ مبنی ری ایکشن ہے فورن آفس کا، لیکن جو ایکوزیشن ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اور اس لحاظ سے یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ہمارے لیے پھر یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہاں پر پاکستان جو ہے وہ ایک ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہ کمپلیٹ اپنی ہیجمنی چاہتے ہیں پورے خطے کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان پاکستان کی جو اس وقت کی موجودگی ہے وہ دونوں کے درمیان ایک رحمت بھی بن سکتی ہے، اور دونوں کی اس طرف کے جو مغربی اقوام ہیں وہ اس کو اپنے لیے ایک چیلنج بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو جو مزید پرو ایکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چائنا کے علاوہ جیسے ٹرکی ہے اور ملائیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے ایسی روس ہے، چین اور روس ہے. ہاں وہ تو مطلب مسلم کنٹریز اور جو اس کی ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بہت پرو ایکٹیو ریلیشنز ڈیولپ کیے جائیں. اور اس میں تو اگر کبھی ہماری ٹریڈ اچھی ہوتی تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا انٹرنل سین جو ہے وہ ٹوٹل ہماری ایگریکلچر سے لے کے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایسٹ بن سکتی تھی اس وقت. لیکن چلیں جو بھی کچھ ہے اس وقت ہمیں ان ممالک کے ساتھ مل کے ایک اپنے آپ کو ان کے حصار میں رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے فلیگس کے اوپر ان کی موجودگی کا احساس ہمیں دینا چاہیے. کیونکہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ چیلنجز اس وقت دنیا میں ہمارے ساتھ ایکتا کو مانگتے ہیں. ہمارے ساتھ اور جو ممالک ہیں جتنے بھی دنیا کے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو بڑھاتے ہوئے ملک کے ساتھ ان کے تعلق کو ملک کے ساتھ تعلق میں بدلنا چاہیے. اور وہ چیزیں جو ہے، اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز ایک یہ بھی ہوگی کہ دیکھیں پاکستانی ہے، ہمیں اپنی دنیا کے اندر جو اس وقت بنتی ہوئی حیثیت ہے، جو ہماری اس وقت کی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اس سے ہمیں اپنے عوام کی اکنامک سٹیبلٹی اور پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت کے تحفظ کے لیے جو ہے ان چیزوں کو پراپرلی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے ڈیفینیٹلی اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں، اور جہاں ٹربلڈ واٹرز ہوتے ہیں وہاں اس میں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. جی ہماری گفتگو جاری ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں یہاں پر ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ ایران اور امریکہ کی جنگ، جو اسرائیل اور ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اور پھر یہ جو بڑھتی ہوئی خلیج تک گئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ تاثر تو آ گیا کہ یہ جو خلیج ممالک میں امریکن اڈے تھے، یہ اڈے ان خلیج ممالک کو تحفظ نہیں فراہم کر سکے. اور ایک تاثر تو یہ ہے کہ یہ جو اڈے تھے یہ دراصل اسرائیل کے تحفظ کے لیے تھے، نہ کہ ان ہی ملکوں کے لیے تھے. تو سر اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان خلیج ممالک کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی خود مختاری، دفاعی صلاحیت اور باہمی علاقائی تعاون کو فروغ دیں. یہی پائیدار امن اور استحکام کی اصل ضمانت ہے، نہ کہ یہ جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے
وہ ان کو تحفظ دے. کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹس دیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں تو اس کا بڑا پرانا بہت دائی ہوں اس بات کا. دیکھیں میں اپنے حکمرانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ملک تک محدود کریں. آپ اپنے ریسورسز کو، اپنے وسائل کو اپنے ملک میں رکھ کے انہیں محفوظ تصور کریں. آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. میں نہیں، ہمارے مڈل ایسٹ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ہمیں دیکھیں، اگر آپ مڈل ایسٹ اور پاکستان یہ تمام ممالک دیکھیں، ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ہیومن ریسورس ہے، ان کے نوجوان ہیں، ان میں بسنے والے انسان ہیں. ہم ان کی اہمیت جتنی کریں گے اتنے ہم مضبوط ہوں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان جو ٹرکی ہے، جو نیم ملائیشیا ہے، جو کسی حد تک جمہوری ممالک ہیں، ان کی حیثیت اس وقت دنیا میں ایک بہتر پوزیشن کے اوپر ہے. اب اسی طرح آ جائیں آپ مڈل ایسٹ کے اندر یہ جتنے اڈے بنے تھے، مطلب یہ ایک وقت میں ان کے لیے پرائیڈ کا سمبل تھا. جیسے کوئی بڑی گاڑی لے لے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، ویسے جس نے بڑا اڈا بنا لیا تھا وہ سمجھتا تھا کہ جی میں بڑا محفوظ ہو گیا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ میرے سر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ وہ امریکہ بیٹھا تو ہوا تھا لیکن سر کو گنجا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ سر کو حفاظت دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تھا. اور بین ہی مزید جو ہے وہ مزید حالات خراب ہوئے اس کی وجہ سے، اور مزید عدم استحکام ہوا ان ملکوں کے لیے یہ اڈے. دیکھیں اس وقت جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک گھر دیا ہوا ہے کسی کو کرائے پہ، اب میرا کرایہ دار جو ہے وہ میرے ہمسایوں پہ گولے پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمسائے اگر واپسی پہ کوئی گولا پھینکتے ہیں تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ یار وہ ہمارے پہ گولا پھینک رہا ہے؟ وہ تو آپ نے جو رینٹ کیا ہوا ہے وہ تو اس کے اوپر. تو اس لیے اب ایران کی جو پوزیشن ہے، اور یہ بڑی میرا خیال ہے ابھی بھی ایک حکمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے مسلم ممالک کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، یو اے کی طرف سے، کہ وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں نہیں آ رہے، کیونکہ اس میں سے نکلنا بھی کچھ نہیں. مطلب جہاں پہ بم مار مار کے امریکہ کچھ نہیں نکال پا رہا، اسرائیل کچھ نہیں نکال پا رہا. تو اس لیے یہ ایک بڑا لیسن ہے ہماری مسلم ورلڈ کے لیے کہ ہم اگر اپنے عوام پہ ریلائی کریں گے تو ہم واقعی مضبوط اور ترقی یافتہ بن سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ریجن کے اوپر اور اپنے جیسے ممالک پہ ریلائی کریں گے، ایک دوسرے کی معیشت کو سپورٹ کا، ہمارا بھی تو یہ رہا ہے نا کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے مڈل ایسٹ کے اندر ذاتی تعلقات بنائے ہیں، ملکی تعلقات پہ اتنا وہ نہیں کیا. تو اس لیے اب ہمیں بیک ٹو ہوم، ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اپنے ریسورسز کو بھی واپس لانا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیسن مل گیا خلیج ممالک کو، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ امریکن اڈے ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، بلکہ ایک بہتر تعلقات اپنے جیسے اسلامی ملک سے، معیشت ایک دوسرے کی مضبوط، اپنی فوجی طاقت، اپنا جو کچھ بھی ہے اس کو نہ کہ دوسروں پہ یا امریکہ پہ انحصار کیا جائے. یہ ان کو کلیئر میسج تو مل گیا ہوگا نا سر؟ میرا خیال ہے میسج تو بڑا ہی کلیئر ہے. اگر اللہ نے عقل دی ہو تو پھر تو بڑا کلیئر میسج ہے. یہ تو دیکھیں دنیا. اچھا سر، میں ایک آخری ٹائم ہے میرے پاس 5 منٹ ہے سر، میرے پاس 5 منٹ رہ گیا ہے. میں آپ سے ایک بہت اہم سوال اس موضوع میں بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر، اس وقت ملک جو ہے نا وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا نازک حالات سے گزر رہا، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملک اس وقت بڑے خطرناک سیاسی چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، داخلی بھی اور بیرونی بھی. ایک طرف پوری بڑی جنگ ایران پہ ہے، دوسری طرف جیسے آپ نے کہا بھارت آپ کے سندور دو اس نے ختم نہیں کیا، وہ روزانہ دھمکیاں دے رہا ہے. تیسری طرف پاکستان اپنے لوگوں کو سیو کرنے کے لیے دہشت گردوں کو کاؤنٹر کر رہا ہے. اور اس صورتحال میں پاکستان کو داخلی مسائل بھی ہیں، ظاہر ہے دہشت گردی بھی ہے، معاشی مسئلہ بھی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. تو سر اس وقت پاکستان کو پاکستانیوں کی ضرورت ہے، پاکستانی سوچ کی ضرورت ہے، ایک نیشنل انٹرسٹ کی ضرورت ہے. تو کیا حکومت، اپوزیشن، سیاسی جماعتیں، عوام کے دیگر حصے سب مل کر اس وقت ایک اتحاد نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت جو دھمکی ہے اس سے نمٹا جا سکے؟ ڈاکٹر صاحب
پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے سے اسی کا ظاہر رہا ہوں. اب تو بلکہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی اس چیز کو اٹھایا ہے, باقی لوگوں نے بھی, یہ اپوزیشن کے مزید لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی ضرورت ہے, جس میں سب لوگ شامل ہوں اور سب لوگ مل کے ملک کے لیے کام کریں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس راستے کے اندر فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہم تمام لوگ مل کے ملک کے اندر ایک ایسی حکومت بنائیں جو ملک کے مفاد میں چلے, اور اس کے لیے ایک پہلے ایجنڈا بننا چاہیے. اور میں ایجنڈے کی جو سب سے پہلا نقطہ رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی اقتدار کے لیے, پاکستان میں اقتدار کی پوزیشنز کے لیے وہ لوگ آپٹ کریں جن کا بزنس یا جن کے ایسیٹس ملک سے باہر نہ ہوں. پاکستان کو پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان پہ ریلائی کرنے والے افراد پہ مشتمل حکمرانی دینا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے. اور دوسرا جو اس کے ایجنڈے کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام کو اقتدار میں شریک کیا جائے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا اس وقت, چائنا کے 30% جو ڈیولپمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں وہ ان کی لوکل باڈیز کے ذریعے لگتے ہیں, جو کہ کمپیریٹیولی ایک غیر جمہوری ملک ہے. ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے, ایک تو ہمیں اپنی لیڈرشپ کو پاکستانی بنانا چاہیے, دوسرا ہمیں پاکستان کے عوام کو پاکستان کے اقتدار میں شریک کرنا چاہیے, اور تیسرا چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو NFC اور تیسرے وسائل ہیں وہ صوبوں تک نہیں بلکہ نچلی سطح تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ چیزیں جی سر, یہ تو لانگ لاسٹنگ ہے, لیکن آپ نے سر قومی حکومت کی بات کی. کیا اس وقت قومی حکومت کے علاوہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہی اپوزیشن کا کردار بھی پازیٹیو ہو جائے, حکومت کا کردار بھی, سیاسی جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے, اور اس وقت ملک کو ان سب کی ضرورت ہے, تو ایک پلیٹ فارم پہ APC کر یہ سب جڑ نہیں سکتے سر؟ بس سر 1 منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب APC تو بہت ہوئی, لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو برطانیہ نے بھی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی تھی, ساؤتھ افریقہ نے بھی نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی تھی, اور تمام پارٹیوں کو اس میں شریک کیا تھا. اگر حکومت آج بھی تمام پارٹیوں کو دعوت دے اور اکٹھے بیٹھ کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائے تو راستہ نکل سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں نہیں مسئلہ حل ہوگا. مسئلے کا حل جو ہے وہ میں صحیح ہوں میں نہیں ہے, بلکہ ہم سب میں صحیح ہوں میں ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, اور قرآنوں کو پیچھے ہٹ کے تمام کو اپنے جسے کہتے ہیں گلے لگا کے ملک کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد علی درانی. ناظرین, یہ تھے محمد علی درانی. ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ تھا. ہم دوسرا سیگمنٹ کے لیے ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی, ہمارے ساتھ جو دوسرے سیگمنٹ میں مہمان ہیں وہ ہیں جناب رانا تنویر صاحب, وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ, خوراک و تحقیق, رہنما مسلم لیگ نون کے, اور بڑے زبردست سیاسی لیڈر ہیں. جی رانا صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا سر, میں ذرا پہلے جو پاکستان کے داخلی معاملات اور سیاسی اور معاشی معاملات کی طرف یا انتظامی معاملات کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس وقت جو خطے کے حالات ہیں, ایک طرف پاکستان دہشت گردوں کو جو کہ پاکستان پر اٹیک کر رہے تھے ان کے خلاف اپنے تحفظ میں جو جنگ لڑ رہا ہے ایک طرف افغانستان کے ساتھ, اور دوسری طرف اس کے ایک سرحد پر بھارت روزانہ دھمکیاں دے رہا ہے سندور 2 کے لیے, اور تیسری طرف ایران جو اس کا بردر اسلامی ملک ہے, وہاں پر ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے جو تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے, جس کی بنیاد پہ امریکہ, اسرائیل اور خلیج ممالک تک یہ چیز چلی گئی ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے آپ گورنمنٹ ہیں, آپ حکومت ہیں, اور اس وقت آپ ہی ہیں جو پاکستان کو لے کے آگے چل رہے ہیں.
تو ان تمام معاملات کو یقیناً آپ کی وزیر اعظم سے بھی اور گفتگو ہوتی ہوگی اور اہم ترین لیڈروں سے بھی. تو کیا حکمت عملی ہے سر پاکستان کی؟ کس طرح اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں جو بیرونی جنگ اس وقت جاری ہے پاکستان کے محاذوں پہ؟ پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو بتاؤں کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے میں ایک سچویشن جو ہے وہ بالکل بہت خطرناک اس وقت چل رہی ہے. لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو ہم نے بے انتہا کوشش کی ان کی طرف سے. جب آفٹر پارٹیشن میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تک انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. تھوڑا سا ٹائم آیا تھا جس میں وہ تھوڑی سی فرینڈلی گورنمنٹ تھی جب طالبان پہلی دفعہ آئے ہیں. تو ابھی تو جو افغانستان کا رویہ آفٹر 47 آج تک وہ ہاسٹائل ہی رہا اور ان کا جو انکلائنیشن ہے یا ٹینڈنسی ہے وہ ٹورڈز انڈیا ہی رہی ہے. تو ان کو جو دہشت گردی کا معاملہ اس پہ آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ ان کو اپروچ کیا ہے. ہمارے فارن منسٹر بھی گئے, ڈیفینس منسٹر بھی گئے, بات چیت کرتے رہے. ہم دوسرے عسکری جو ان کی طرف سے بھی جو گفتگو ہوتی رہی, ہمارے جو عسکری ادارے ہیں. لیکن ان کی جو وہی بات کھڑی رہ جاتی ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو قابو نہیں کرنا اور یہ کام چلتا رہے یا شاید سرپرستی اس کی ہوتی ہے. تو اس میں میرے خیال ہے پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ ایکسیپٹ کہ یہ جو اس وقت آپریشن شروع ہے ہم نے کیا ہوا ہے وہ کیا جائے. تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یا جو وہاں پہ ٹھکانے ہیں ان کے دہشت گردوں کے اس کو یا تو باہر نکال لیں یا پھر ان کو ختم کریں, ان کی سرپرستی نہ کریں. تو کوئی بھی کسی طریقے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کسی طریقے سے پازیٹیو وہاں سے رسپانس نہیں آتا. تو جہاں تک دوسری بات ہے اسرائیل اور امریکہ کی جو کنفلکٹ چل رہا ہے ایران کے ساتھ, بڑی سکسیسفلی آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو ڈپلومیسی ان کی چل رہی ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں سارے جو تعلقات ہیں, جس طرح ایران کے ساتھ اٹیک ہوا تو ہم نے اس کی ایک کنڈیم کی ہے. جو ایران خلیجی ملکوں کے ساتھ تھوڑا سا انگیج ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو اس وقت یہ تھوڑا سا ایک ایریا اس پہ اتنا زیادہ کنفلکٹ نہ آئے اور اس کے اثرات بہت زیادہ دور رس ہوں گے خطے میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیسفل یہ سارا کچھ ہو جائے ٹھیک, اور انشاءاللہ کوشش ہو رہی ہے. ہمارے فارن منسٹر بھی کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل بھی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی انگیج ہیں, مختلف سربراہوں سے بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے, آپ کی بھی بڑی نظر ہے ہر چیز پہ. تو میرا خیال پاکستان جس طرح کی سچویشن میں ہے وہاں بڑا ڈپلومیٹیکلی کافی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت خلیج ممالک پہ جو امریکن اڈے تھے, اس اسرائیل امریکہ اور ایران جنگ میں یہ خلیج ممالک کو اس بات کا احساس تو ہوا ہوگا کہ یہ اڈے ان کو تحفظ نہیں فراہم کر پا رہے ہیں. تحفظ کے لیے ان کو ضروری تھا کہ وہ اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کریں اور اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھائیں اور اپنے تعلقات کو اپنے ارد گرد جو ہیں وہ بہتر طور پر رکھیں, کیونکہ یہ اڈے تو ان کے لیے مزید عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ وار جو ہے, میرا خیال اس پہ ضرور وہ جو اس وقت ریلائزیشن آئی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ اڈے بنے تھے کہ آپ کو تحفظ دیں گے, وہ تو اپنا تحفظ پہ ہی بس اس وقت اسٹیک کیا ہوا انہوں نے. میں سمجھتا ہوں شاید اب وہ ری تھنکنگ اس پہ ہوگی پوسٹ وار کہ یہ تو سارا سلسلہ الٹا ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے. دیکھیں کس طرح چیزیں چلتی ہیں, لیکن اللہ کرے پہلے یہ تو ختم ہو جو اس وقت جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور جو اکانومی ورلڈ اکانومی ہے وہ جس طرح بہت برے حالات کی طرف جا رہی ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات آنے والے دنوں میں ہیں.
اور اس سے نبرد ازما ہونا کافی ممالک میں، حتیٰ کہ جو بڑے امیر ملک ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ابزارو کر سکیں وہ جو اکنامک شاکس آ رہے ہیں. یہ تو آپ کے سامنے ساری سچویشن، لیکن ایز سون ایز پاسبل یہ ختم ہونا چاہیے. پھر دوبارہ ری الائنمنٹ ہوگی، دوبارہ تھنکنگ ہوگی، دوبارہ دیکھیں گے سارے ملک کہ کس طرح آئندہ کے لیے چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا سر، یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے جیسے کہ لگ رہی ہے کہ اب یہ طویل ہوگی، تو ظاہر ہے آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی اور دوسرے لوگ بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کی اکانومی ہے، تیل پرائزز ہیں اور دوسری جو پرائزز ہیں، چاہے اس کا تعلق براہ راست نہ ہو لیکن انڈائریکٹلی غذاؤں سے بھی ہوگا، فوڈ سے بھی ہوگا، ایکسپورٹ امپورٹ سے بھی ہوگا، ٹرانسپورٹیشن سے بھی ہوگا. تو ایسی صورتحال میں سر جب یہ چیزیں مزید طویل ہوتی ہیں اور پاکستان جو پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے، پاکستان جو پہلے ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، پاکستان میں جو اس وقت آپ کے عام پاکستانی ہیں وہ آلریڈی غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں، تو پاکستان کی حکومت نے کوئی پالیسی ایسی بنائی ہے سر کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو کم از کم پاکستان اپنے لوگوں کو کس طریقے سے محفوظ کر سکتا ہے، کس طریقے سے اپنی معیشت کو، اپنے لوگوں کو آپ کے وہ سیٹل کر سکتا ہے؟ کوئی آپ نے پلاننگ کی ہے سر؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ اکانومی پہ آئیں گے، گلوبل اکانومی پہ آئیں گے، لیکن اسپیشلی پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں زیادہ اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ ہماری جو آئل کی ڈپینڈنسی ہے وہ ساری ادھر گلف اور سعودی عربیہ کی طرف ہی ہے. تو اس میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، جس وجہ سے یہ جو اگر لمبی ہوتی ہے تو اس کو آبزرو کرنا پاکستان کی اکانومی کے لیے ڈیفینیٹلی تھوڑا سا بہت بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا. لیکن بہرحال جو اس سچویشن میں، گیون سچویشن میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے میرا جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ ڈیلی اپنی میٹنگ کرتے ہیں، ریلیونٹ لوگ کرتے ہیں اور اسی کے پلان کی بات ہی کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. اور اسی طرح انہوں نے مختلف کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، ساری چیزوں کو 3-4 کمیٹیز ہیں جو مختلف ایشوز کو، ایکسپورٹ کو دیکھ رہی ہیں، آئل کو دیکھ رہی ہیں، پرائسز کو دیکھ رہی ہیں، بے شمار سارے جتنے بھی ریلیٹڈ ایشوز ہیں جنگ کی وجہ سے جو پیش آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں. اور ہر روز میٹنگ اس کی ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ، کمیٹیز کی بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی. تو ابھی تک تو الحمدللہ وہ دل کو آبزرو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے یہ کم سے کم جو ہمارے لوگ ہیں یا عوام ہیں یا پاکستانی ہیں ان پہ کم سے کم برڈن آئے. اور پرائم منسٹر صاحب کی تو بہت زیادہ کوشش ہے. کہ بالکل ایسا. اچھا سر، وزیر اعظم صاحب نے حالیہ وزیر اعظم صاحب نے حالیہ ابھی کفایت شعری کی بات کی تھی. انہوں نے عوام سے کفایت شعری کی بات کی، بہت اچھی بات کی ہے. لیکن سر چند حلقے اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں وزیر اعظم نے عوام سے کفایت شعری کی بات کیا ہے، وہی حکومت پاکستان کو، وزراء کو، ممبر پارلیمنٹ کو، مشیروں کو، جو ان کو چاہیے کہ وہ بھی، یا بیوروکریسی کو، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات سامنے لائیں جس سے عوام کا اعتماد بحال ہو کہ حکومت بھی کفایت شعری کر رہی ہے، حکومت بھی اپنی تنخواہوں میں کمی کر رہی ہے، حکومت بھی وہ مراتیں اب نہیں لے رہی ہیں کیونکہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کا جو رویہ ہے نا، یہ جب گورنمنٹ بنی ہے تو اس وقت وزراء کی تنخواہیں بند کر دی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے تو آج تک کبھی تنخواہ نہیں لی. باہر بھی جاتے ہیں تو جو ان کا پرسنل سٹاف ہے وہ ان کے اپنے ایکسپینڈیچر پہ جاتا ہے. یہ ریکارڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اپنے آفسز میں دائیں بائیں سارے جو خرچے اخراجات ہوتے ہیں وہ خود ہی بیئر کرتے ہیں.
لیکن جو اب بھی کچھ منسٹر تنخواہیں نہیں لے رہے تھے پہلے ہی نہیں لے رہے تھے، 2 سال سے نہیں لے رہے، لیکن جو وہاں سے جو یہ ایک سمبولک ہوتا ہے چیزیں جو ہوتی ہیں، لیکن کوئی اپریشیٹ تو کرتا نہیں، لیکن اس سے نہیں لو میں کوئی واسطہ کوئی اپریشیٹ کرے نہ یہ کرے، لیکن ابھی جو آسٹیرٹی میجر لیے ہیں وہ 100% کی طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ 2 مہینے تنخواہ جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، جتنے بھی ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے، 25% جو ہے وہ ان کی تنخواہیں کٹ لگایا جائے گا ممبر پارلیمنٹ پہ، اور اسمبلی کے جو سیکریٹریٹ ہیں، سینٹ ہے یا دوسرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی آسٹیرٹی میجرز لیے ہیں۔ تو بیوروکریٹس کا کیا ہے جو گریڈ 20 پہ ہیں یا جس طرح، وہ 100% اسی طرح ہو رہا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ باقی اسی کے کہا تھا کہ 27 بلین جو ہے نا وہ اسی آسٹیرٹی میں آئیں گے، جو پبلک کے جو عوام کے ریلیف کے لیے استعمال ہوں گے، چاہے وہ آئل کی پریشر ابزارو کرنی ہو یا دوسرے معاملات۔ تو وہ میرا لئے 60% گاڑیاں پاک کر دی ہیں، جس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرے گی۔ 100% میں بتا رہا ہوں، میں اپنی منسٹری کا بتا رہا ہوں، اپنے اداروں کا بتا رہا ہوں۔ اس طرح وہ 50% پیٹرول کٹ کر دیا ہے سب کا۔ اسی طرح 50% جو سٹاف ہے وہ ورک فرام ہوم کر رہا ہے، اور وہ آلٹرنیٹ پہ 50% ایک دن آتے ہیں، 50% دوسرے دن، لیکن گھر سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرا حل کی ہیں، اور یہ ان صحیح ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ تو باقی جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح امپورٹ بل ہے آئل کا بہت بڑا ہے، اس کے لیے پیٹرولیم پروڈکٹ کا، تو اس کے لیے بھی کمنگ ڈیز میں بھی راشن کی طرف ہمیں جانا پڑے۔ کنزرویشن ایک چیز ہے، لیکن ڈالر کا جو پریشر ہے وہ ایک اور چیز ہے، کہ اگر کنزرویشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمیں امپورٹ کم کریں گے تو ڈالر کا ہمیں بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگ بھی جو ہیں وہ کم استعمال کریں گے۔ تو یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں۔ تو میرا حال ہے، کوشش تو ہماری ہے کہ وہاں پہ بھی کم برڈن پڑے اور ہمارے معاملات بھی اکانومی کے اس طرح دیگر گنوں جس طرح باقی دنیا میں چیخ و پکار ہو رہی ہے، چاہے یورپین یونین ہے، چاہے ابھی انہوں نے ریلیزز 450 ملین کا جو یورو کا ایک فنڈ ایک بنایا یورپین یونین نے، کہ جو ریلیزز کریں گے اس برڈن کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان آپ کو پتہ ہے جس ولنریبل اکانومی میں ہے، تو اس میں جتنی بھی گنجائش نکل سکتی ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نکال رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں ذرا سا ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جیسے کہا گلف ہے ہمارا، قطر سے LNG آتی ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس جو یہاں آپ کے جو معدنیات ہیں، جو سوئی ہے وہ کتنی ہے، کتنے عرصے تک ہم اس کو ڈپینڈ کر سکتے ہیں۔ LNG نہیں آتی ہے تو آلٹرنیٹ سورس ہمارے پاس کیا ہوگی؟ آئل کا جو ہم جن لوگ کنٹری سے لے رہے ہیں، اگر وہاں مسائل ہیں تو آلٹرنیٹ قریبی آئل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا حکومت اس کے اوپر بھی کوئی کام کر رہی ہے سر، ادر سورسز؟ جی لیکن جہاں تک تو گیس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، ایکسپلوریشن پہ کافی فوکسڈ ہے، ہر جگہ سے ٹرائی کی ہے، سی کے اندر سے بھی کی ہے، باہر سے بھی، لیکن کافی ساری کامیابیاں بھی ملی ہیں الحمدللہ۔ ہمیں KPK میں کوہاڑ کی سائڈ پہ کوئی نیب ملے ہیں جو ریزروز ہیں، اسی طرح باقی فیلڈ میں بھی ماڑی والے جو ہیں وہ بھی، جو ماڑی انرجی ہے اس نے بھی کچھ ایکسپلوریشن کی ہے، تو ساتھ ساتھ شامل ہوتا رہتا ہے یہ۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس حد تک ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ تو LNG آ رہی تھی، وہ اس وقت نہیں آ رہی، اس کے لیے ہمیں پرابلم آ رہی ہے کافی ساری، اور اس کو بھی مینیج کر رہے ہیں، جس طرح بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لوڈ شیڈنگ جو ضروری ہوئی صبح شام دوپہر ڈومیسٹک کے لیے، باقی فرٹیلائزر ایک ہمارا سیکٹر ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں فرٹیلائزر کی چیخ و پکار پڑ گئی ہے، افریقہ فوڈ سیکورٹی کے لیے پریشان ہے، ادھر ادھر سارے، کیونکہ سارا فرٹیلائزر تو زیادہ ادھر ہی بنتا تھا جو اس راستے سے آتا تھا ہرمز کے ذریعے، تو پرائسز بھی اس طرح بڑی ہیں کہ بیئریبل ہی نہیں ہے۔ تو ہماری تو اب بھی الحمدللہ پروڈکشن بھی ٹھیک جا رہی ہے، اور انشور کریں گے انشاءاللہ کہ فرٹیلائزر کی سپلائی اور پرائس سٹیبلٹی رہے، جس طرح وہ 4400-4500 ہے وہی رہے جو 2 سال سے ہم مینیج کر رہے ہیں، اور کوئی امپورٹ ایک بیگ بھی نہیں کیا 2 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے یا میں منسٹری میں گیا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا سر، اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز ہے اس میں ایک سیاسی عدم استحکام بھی ہے،
اس وقت پاکستان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس میں سب سے پہلا اسٹیپ تو حکومت کا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں جب سیاسی عدم استحکام ہو، دہشت گردی بھی ہو رہی ہو، اور اس کے بعد معاشی دباؤ ہو، اور مزید مسائل جنم لیں گے، اور عوام کے لیے پھر اور مزید پریشر آتا ہے، تو یہ بیرونی تو آ رہا ہے. لیکن سر یہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے لیے اپوزیشنز کا، حکومت کا کیا کردار ہے سر جو ہونا چاہیے اس وقت کہ سب سے پہلے پاکستان؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بالکل سب سے پہلے پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان فرسٹ، اور اسی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح بھی سٹیپ لیے گئے، دیکھیے ایک ہماری اپوزیشن تھی جو کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، چلنے کو تیار ہیں، آپ بالکل ہمارا تعاون، جس طرح بھی الیکشن ہوئے 18 کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. ایک دوسری طرف ہے جو ایک ہٹ درمی ہے یا جو بھی سلسلہ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود بار بار کہا گیا کہ ڈائلاگ کریں، کمیٹی ان کی بنی، پھر وہ واک آؤٹ کر کی کچھ، لیکن وہاں پہ فرسٹ پاکستان نہیں ہے، وہاں میں فرسٹ آئی ہے، می ہے، میں فرسٹ می، تو آپ کو بھی پتہ ہے میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوں، تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اگر اس طرح کی ہٹ درمی ہوگی تو پھر گورنمنٹ جو باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور الحمدللہ اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اچھی چیز ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے اچھی ہے، اکنامک پروگریس کے لیے اچھی ہے، اس قسم کی سچویشن میں بھی اچھی ہے. لیکن کیا ان کو بھی یہ خیال کبھی آیا کہ پاکستان، جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہم تھوڑی سی ایگو کو، تھوڑی سی اپنی ہٹ درمی کو ختم کر دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کوئی مثال دیتا ہے چرچل کی یا نیلسن منڈیلا کی، تو اس سچویشن میں دیکھیں نا کس طرح کی سچویشن تھی، سیکنڈ ورلڈ وار تھی اور سارا کچھ تھا، اور سارے لوگ، یہ تو نہیں تھا کہ چرچل کو باہر پھینک دیا تھا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میڈیا کو بھی دیکھنی چاہیے کہ کس طرف سے زیادہ ان پہ بھی دباؤ لگائے نا کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. کیوں اس طرح کے کر رہے ہیں کام؟ تو الیکشن تو آ جائیں گے، 2 سال بعد آ جائیں گے، 3 سال بعد آ جائیں گے، ادھر ہی ہے سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، لیکن گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے پہل، اور کر رہی ہے گورنمنٹ، بالکل ایک سٹیپ آگے جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم بھی گئے کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہم بات چیت پہ، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جو آپ نے بات کی ہے. لیکن وہی بات تو وہی آ جاتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور پولیٹیکلی معاملات ریزالو کریں، ٹھیک، اگریشن سے نہیں ریزالو کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ تھے جناب ہمارے ساتھ رانا تنویر، وزیر برائے خوراک، قومی تحفظ خوراک و تحقیق، رہنما مسلم لیگ نون، جو اپنی رائے دے رہے تھے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.